بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی کے سفر کے مسافروں، السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فریفتہ تھا۔ چنانچہ جب اس کی عورت کا انتقال ہوا تو وہ اسرائیلی ایک مدت تک اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ ایک دن اتفاق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس سے سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے اس کو زندہ کروں؟ اس نے عرض کیا، ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں، میری بیوی دوبارہ زندہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو آواز دی کہ اے قبر والے، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں، آنکھ اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، وہ قبر سے نکلا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر کہنے لگا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اسے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا، یا روح اللہ، یہ میری بیوی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنے بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، مگر عرصہ سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریہ زاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ہاں، آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا، جو اس زمانے کا بہت حسین شہزادہ تھا، جس کو دیکھ کر وہ عورت اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فورت محبت و غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے شہزادے کی نظر اس پر پڑی تو وہ بھی اس پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ بلاخر وہ اس کے نشانے قدم پر چلنے لگا اور وہاں تک پہنچ گیا جہاں اس کی بیوی شہزادے کے پاس تھی۔ اسرائیلی نے اپنی بیوی کو دیکھ کر شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو میرے حوالے کیجیے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہہ نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا کہ مجھ سے میری لونڈی کو کیوں لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ سچ جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں ہے جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ یا روح اللہ، خدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ پھر کافر ہو کر مرا تو اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی شادی نہیں کروں گا، اور وہ میدانوں کی طرف نکل گیا اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہا۔ پیارے دوستو، جاتے جاتے ہمارے چینل جرنی آف لائٹ کو سبسکرائب کرتے جائیے، شکریہ۔